آئیں آج آپ کو اسلام آباد کا وہ چہرہ دکھائیں جو کہ آپ نے کبھی سپنوں میں بھی خوابوں میں بھی نہیں سوچ رکھا ہوگا کہ اسلام آباد بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اسلام آباد کی خوبصورتی دیکھی ہوگی، بلند و بالانگ یہاں پر جو ہے عمارتیں یہاں کی دیکھی ہوں گی، لیکن آپ نے یہ چہرہ نہیں دیکھا ہوگا جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ افراد ہیں جن کو چھت میسر نہیں ہے، اور ریاست کا کام ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر فرد کو، ہر شہری کو چھت مہیا کرے۔ ان افراد کے پاس اسلام آباد جیسے بڑے کیپٹل میں، بڑے شہر میں، جہاں پر لوگ بڑی آسائشوں میں رہتے ہیں، جہاں پر آپ کی کریم کلاس رہتی ہے، وہاں پر یہ لوگ سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 دنوں سے اسلام آباد کا موسم انتہائی خراب رہا۔ ان کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ اگر کبھی بارش آ جائے تو یہ بیچارے یہاں سے اٹھیں گے، ساتھ میں دیکھیں گے کوئی اگر شاپس وغیرہ ہیں، شاپس کے بغیر آپ سامنے جو ہے آپ کو پتہ ہے شیڈ ہوتے ہیں، تو ان شیڈ کے نیچے جا کر اپنا بستر لگائیں گے اور اس شیڈ میں اپنی رات بسر کریں گے۔ یہ صرف گرمیوں میں ایسا نہیں ہے، سردیوں میں بھی یہ افراد آپ کو یہیں پر ملیں گے۔ جب بھی کبھی آپ اسلام آباد آئیں مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو ان افراد کا پتہ بتاؤں گا کہ یہ افراد کہاں رہتے ہیں۔ ان افراد کو بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پر میٹرو ہے، ان افراد کو بھی پتہ ہے یہاں پر منی میٹرو جو ہے مرکز ٹو مرکز چلتی ہے۔ تو کیا یہ افراد میٹرو کو بھی یہاں پر بیٹھ کر چاٹیں؟ کیا کرنا ہے ان افراد نے میٹرو کو؟ جس طرح سے پنجاب میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جہاں بھی جا رہی ہیں وہ ایک ہی چیز انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جناب وہاں پر میں نے میٹرو بسز چلا دی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پر، اتنا اے سی ہے کہ وہ وہاں پر ان میں سو جاتے ہیں۔ تو ان میٹرو بسز کو انہوں نے چاٹنا ہے۔ اب ایسا کریں، آپ خود جو ہے اگر کوئی کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، اب جب آپ کو بھوک لگے گی، آپ خاص طور پر آپ کا تعلق ویسے ان افراد میں ہونا چاہیے جو 30% ریشو جن کی پاکستان میں ہے، جو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہے۔ جب آپ کو بھوک لگے آپ میٹرو میں بیٹھ جائیے گا۔ پھر جب آپ کے اولاد آپ کو کہے کہ ابا جی کھانا لے کر آؤ، آپ ان کو بھی اپنے ساتھ لیجئے گا، میٹرو میں لے کر جھولے جو ہے وہ ان کو کھلا کر آئیے گا۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جھولے کھانے سے پیٹ نہیں بھرا کرتے۔ میٹرو آپ نے دینا ہے، اچھی فیسلٹی ہے آپ ضرور دیں، لیکن آپ شہریوں کا جو عام افراد ہیں انہیں سب سے پہلے آپ نے چھت مہیا کرنی ہے، اور یہی ریاست، انہی اصولوں پر ریاست قائم رہتی ہے۔ آپ نے انہیں صحت کی سہولیات دینی ہے، آپ نے انہیں چھت مہیا کرنی ہے، آپ نے ان کی سکولنگ پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ یہ 3 اہم چیزیں ہیں جن پر ریاست کو کام کرنا چاہیے۔ اور ریاست کن چیزوں پر کام کرتی ہے وہ تو اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے۔ ریاست انہی افراد سے ٹیکس کے پیسے تو نچوڑ رہی ہے، یعنی کہ یہ جو فرد یہاں پر روڈ کے پاس سونے پر مجبور ہے، یہ یہاں سے اٹھے گا جا کے صرف ایک صابن کی ٹکیا لے لے گا، اس صابن میں بھی یہ شخص ٹیکس دے گا۔ یہ شخص جب کال کرے گا گھر میں یا کہیں پر بھی کسی سے رابطہ کرے گا، یہ شخص وہاں پر بھی ٹیکس دے گا۔ یہ شخص جوتا لینے جائے گا، یہ وہاں پر بھی ٹیکس دے گا۔ یہ شخص کپڑے پہنے گا، یہ وہاں پر بھی ٹیکس دے گا۔ ہر طرف سے ٹیکسوں میں آپ نے اس شخص کو گھیر رکھا ہے، لیکن آپ میں اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ آپ اپنی ریاست جو ہے، اپنی خاص طور پر سیاستدانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے انہیں آپ چھت نہیں مہیا کر سکتے۔ تو آپ یہ یہاں پر کیوں؟ پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں ہیں، یہاں پر رہنے پر کیوں مجبور ہیں؟ یہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، بڑے دور دراز علاقوں سے یہاں پر آئے ہیں روزگار کی تلاش میں۔ اور ماشاءاللہ سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، بے روزگاری کی ریشو اس وقت اب تک کے 77 سالوں کی بلند ترین تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی ریشو جو ہے وہ پہنچ چکی ہے بے روزگاری۔ آپ کے نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں، اور یہ افراد بھی اپنے روزگار کی تلاش میں یہاں پر ہیں۔ یہاں پر 20,000 25,000 30,000 اتنے میں میکسیمم انہیں جاب ملتی ہوگی، اور اس جاب میں یہ اپنے یا تو یہاں پر رینٹ پے کر سکتے ہیں، یا پھر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، واپس اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر رینٹ کی اگر بات کریں، یہاں پر ایک چھوٹا فلیٹ 40 سے 45,000 میں آپ کو 2 کمروں کا ملے گا۔ اگر آپ کو ویسے ہی کوئی نارمل سے رہائش چاہیے، وہ آپ کو 25 سے 30,000 کہیں نہیں گئے، آپ کو وہاں صرف رہائش میں ہی لگ جائیں گے۔ تو ان افراد کو یہاں پر اسی طرح سے سڑکوں پر ہی رہنا پڑتا ہے۔ پنجاب میں ایک منصوبہ آیا تھا، لنگر خانے بنے تھے، اور ایسے افراد جو بے گھر تھے وہ جا کر کم از کم وہاں پر لنگر خانوں میں رہ سکتے تھے۔ صرف پنجاب نہیں، اسلام آباد میں بھی یہ G9 پشاور موڑ ہے جو اسلام آباد کے وہ جانتے ہیں، وہاں پر یہ منصوبے کے تحت جو ہے لنگر خانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن ماشاءاللہ سے اس حکومت کے آتے ہی، جو کہ اب ہر طرف ڈنکا بجا رہے ہیں کہ ہم میٹرو دے رہے ہیں، میٹرو دے رہے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی ان لنگر خانوں کو بھی بند کر دیا۔ تو وہاں افراد جو سو سکتے تھے وہ اب دوبارہ سے انہی سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ووٹ بھی دیا جائے۔
اور بلکہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ اب تو انہیں پتہ ہے کہ ووٹ کن کی وجہ سے اور کہاں سے ہم نے حاصل کرنا ہے. اب تو ارریلیونٹ ہو گئے. 25 کروڑ عوام ارریلیونٹ ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کن کا در کھٹکانا ہے, کن کے آگے ہاتھ پیر جوڑنے ہیں, جو مریم نواز بھی کہا کرتی تھی. تو اپنی جو ہے میں مار کے آپ ان کی منت ترلا کریں, وہ آپ کو وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم سب کچھ بنا دیں گے. اور اسی کی وجہ سے پس کون پس رہے ہیں؟ آپ پس رہے ہیں, ہم پس رہے ہیں, یہ لوگ جو کہ بیچارے یہاں پر باہر سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں.